شہوت کے حساب سے برا نہیں، لیکن جو کام کو کرتی ہے اس کی وجہ سے ان کو یہ کہا جاتا ہے پروسٹیٹیوٹ، جن کو انگلش میں کہتے ہیں، کہ اس کا زیادہ تر سبب عورت بنتی ہے۔ اسلام نے پردے کا حکم دیا، لفظ عورت کے معنی ہی چھپانے کی چیز۔ عورت کے معنی آواز، ایک مرتبہ اور عورت چھپانے کی چیز، ہم نے کر دیا اس کو اشتہار۔ چائے بیچنی ہے تو عورت، دھاگا بیچنا ہے تو عورت، موٹر سائیکل بیچنی ہے تو عورت، آئس کریم بیچنی ہے تو عورت، گھی بیچنا ہے تو عورت، ہر اشتہار میں عورت، اور عورت بھی وہ جس نے کم سے کم کپڑے پہنے۔ دعوت ہے یا نہیں؟ برائی کی جائے جب وہ خود سڑک پہ آئے بغیر پردے کے، بغیر حجاب کے، تو وہ کھلا اشتہار ہے یا نہیں؟ دعوت دینے اور پھر شکایت کرنی کہ والے چھڑکے تو تم کو دعوت دینے کے لیے کیوں آئے؟ کسی مرد کے ساتھ، محرم کے ساتھ آؤ، کیوے آؤ، کوئی تمہاری طرف والی نگاہ اٹھا کے یہ بھی کرے، لیکن عورت نے اپنی عزت خود نہیں رکھی۔ کثرت شہوت، ایک انسان ہے، غذا کرتا ہے یا سوچ ایسی ہے کہ اس کے دھیان میں ہر وقت یہی باتیں رہتی ہیں، اسی لیے کہا گیا اچھی صحبت اختیار کرو، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو، اچھی باتیں سنا پڑا کرو، لیکن جب فل ٹائم ٹی وی پر آپ اشتہار دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، دھیان کدھر جائے گا؟ ہم نے تو سارا اپنے گرد ماحول وہی بنایا ہوا ہے۔ اگر عورت اس فعل پر یعنی اس کام پر، برائی پر راضی نہ ہو تو مرد خود سے یہ کام زیادہ کر سکتا۔ کوئی ہوگا ایک دفعہ جو کسی کو زبردستی مجبور کرے گا، ورنہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ میں نے صرف ابتدا کی آپ کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ اس کے حوالے سے یہ بیان ہے۔ اب شریعت کیا کہتی ہے، آئیے سنیں قرآن کی آیت، یہ سورہ ہود پہلی آیت آپ نے سنی۔ اللہ فرماتا ہے یہ سنت ہے، ہم نے اتاری ہے، ہم نے اس کے احکام فرض کیے ہیں، اور ہم نے اس میں روشن آیتیں نازل کی ہیں تاکہ تم دھیان دو۔ اب سنیں، اللہ فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ۔ جو عورت بدکار ہو اور جو مرد بدکار ہو، ان میں ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ مرد ہو یا عورت، ان دونوں نے یہ کام کیا جو ان کے لیے جائز نہیں تھا، تو اس کی سزا کیا ہے؟ جی 100 کوڑے۔ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِینِ اللَّهِ، اور تمہیں ان پر ترس نہ آئے، سزا دیتے ہوئے مہربانی نرمی کا خیال۔ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِینِ اللَّهِ، اللہ کے دین میں حکم کس کا ہے؟ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِینِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر، تو یہ اللہ کا حکم ہے، عورت ہو یا مرد جس نے یہ کام کیا اس کو 100 کوڑے لگانے ہیں، اور تمہیں ترس آنا نہیں چاہیے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا
چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ حاضر ہو، یعنی مجمع ہو، ہجوم دیکھنے والا ہو۔ اس ایک آیت پر اگر 10 جملے بھی لگاؤں، بیان پورا نہ ہو، سمجھدار کے لیے اشارہ تھا۔ پہلی بات، میرے دوستوں اور بزرگوں، زنا کی حد کہتے ہیں اس سزا کو جو اللہ کی طرف سے ہے، جو کتنی ہے؟ 100 کو 1 کتنی؟ قرآن میں اللہ بیان کرتا کتنی؟ 1 سال کے لیے جنا پتنی کا بھی حکم ہے تو اس کو اس کے علاقے سے بیان ہے، لیکن یہ حد میں شامل کچھ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں حد میں شامل نہیں۔ احادیث میں جو حکم بیان ہوا ہے وہ تعزیری سزا ہے، اگر قاضی مناسب سمجھے تو یہ بھی دے گا، تو اس کو کہے گا کچھ عرصے کے لیے کرے گا، اس کو بھی فائدہ ہے، معاشرے کو بھی۔ آیت میں شرعی حد کا ذکر ہے اور حدیث میں تعزیری۔ جب باتیں کی تو انہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی رائے بیان کی۔ کیا جرم کیا؟ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی۔ تم ہو کون؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اب میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں، ذرا سب توجہ سے سننا۔ دسترخوان لگا ہوا ہے، بہت بڑے عالم تشریف فرما ہے، امام قاضی ابو یوسف، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد۔ دسترخوان پر ایک سبزی جس کو لوکی، کدو، دبا، دودھی، مختلف نام ہے لوگوں میں، وہ آیا، سالن اس کا بنا ہوا۔ اس عالم کے منہ سے نکلا، آہا، یہ وہ سبزی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی۔ حضور برتن میں ہاتھ ڈال کے نکال کے کھاتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے پیدا کی تھی۔ دماغ کسی کا ڈل ہو تیز کرتی ہے، کمزور دماغ کو یہ سبزی تیز کرتی ہے، غم کو کم کرتی ہے۔ غم ہو نا، اس کو یہ سبزی، یہ تاثیر کس نے رکھی ہے؟ تو اللہ سبزی میں تاثیر رکھتا ہے، نبی ولی میں نہیں رکھ سکتا۔ اللہ، وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں، تو سبزی میں تاثیر کس نے رکھی ہے؟ اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت شوق سے کھایا کرتے تھے۔ تو عالم کے منہ سے نکلا، قاضی صاحب کے منہ سے، آہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ جی کدو شریف آیا ہے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت۔ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ایک شخص کے منہ سے نکلا، مجھے پسند نہیں۔ قاضی صاحب نے حکم دیا اس کو 20 درے مارو، سزا دی کہ نبی کی پسند سن کر تو نے اپنی پسند بیان کی ہے نبی کے مقابلے میں، تیری حیثیت کیا ہے؟ تو نبی کی پسند سن کر اپنی پسند بیان کرنا تیرا حیثیت، تجھے نہیں کھانی نہ کھا، تجھے زبردستی کوئی نہیں کھلائے گا، نہیں کھانی نہ کھاؤ، مگر یہ کہو کہ پسند نہیں ہے تو اس کا مطلب تم نے نبی کے مقابلے میں اپنی رائے بیان کی۔ امام نے اس کو سزا دی، اور یہ تو اللہ کا حکم ہے، اور کوئی کہے کہ یہ وحشیانہ سزا ہے،
تو بولو ایسا شخص مسلمان کہلانے کا لائق رہے گا؟ اب سنو دھیان سے، مجھے سیاست سے، یہ جو مروجہ سیاست ہے نا، کوئی تعلق نہیں، اللہ مجھے اس سے دور رکھے۔ ہاں، دین کی خدمت، ملک و ملت کی خدمت، وہ ہر وقت حاضر، لوگوں کے کام آنا وہ اور بات، لیکن یہ جو رائج ہوئی سیاست، کروڑوں روپے لگا کے، جھوٹ بول کے، زبردستی دھاندلی کر کے ووٹ لینا اور پھر اتنے ہی پیسے گورنمنٹ کے خزانے سے لوٹنا اور جناب کیا کچھ کرنا، یہ سیاست، یہ نری شرارت ہے۔ اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کے نام پہ وہ آپ کے سامنے، اللہ اس سے بچائے رکھے۔ ہاں، دین کی خدمت، وطن کی خدمت، ملک کی خدمت، ملت کی خدمت، وہ بہت اچھا کام ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اسمبلی کا ممبر ہی بنے، اور یہ جو ممبر ہے اس ممبر کے سامنے وہ ممبری کیا چیز ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر جس کو مل جائے پھر اس کو کسی اور ادارے کا ممبر بننے میں کوئی مزہ نہیں، مگر کچھ سمجھے تو۔ ایک عورت آپ کے ملک میں حکمران رہی تھی، نام نہیں لوں گا، نام سمجھ گئے ہوں گے، اس نے بھی اللہ کی سزاؤں کو وحشیانہ کہا تھا، معاذ اللہ۔ ہم اگر بات کریں تو لوگ کہتے ہیں جی سیاست کی بات، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، اس کا بیان ریکارڈ پر ہوگا، اخبار میں ہوگا، ریڈیو میں، ٹی وی میں ریکارڈ نکالو گے مل جائے گا۔ اس کی ماں نے اس سے زیادہ سخت باتیں کی تھی اور اس کو ملا اعظم کہا تھا اور کہا تھا میں اس کو جوتے کی نوک پہ رکھتی ہوں۔ اب اتنی باتوں کے بعد کوئی ایمان بچے گا؟ پوچھ رہا ہوں، سوچیں۔ والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ریل میں، ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ ذرا انگریزی وضاقتہ، کیونکہ جس نے سوٹ پہنا ہو، ٹائی لگائی ہو، آپ سمجھتے ہیں بڑا پڑھا لکھا کوئی جناب کوئی شے ہے۔ اس نے دیکھا مولانا صاحب بیٹھے ہیں، اس نے کہا جی میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ والد صاحب نے کہا ضرور۔ اس نے کہا یہ جو سزائیں ہیں، ہاتھ کاٹ دو، کوڑے مارو، یہ وہ زمانے میں اجڑ لوگ تھے، گوار تھے، تعلیم یافتہ نہیں تھے، جاہل تھے، ان کے لیے سخت سزائیں سمجھ میں آتی ہیں کہ اس وقت کا علاج تھا۔ اب لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں، تہذیب یافتہ ہو گئے ہیں، سیولائزڈ ہو گئے ہیں، اب تو یہ سزائیں سخت ہیں، ظالمانہ ہیں۔ تو والد صاحب اگر اس کو فوراً ہی کہہ دیتے کہ تو کافر ہو گیا، تو ظالم ہو گیا، تو اس کی سمجھ میں کیسے آتی؟ پہلے اس کو سمجھایا، پھر توبہ کروائی۔ والد صاحب نے کہا یہ بتاؤ، ایک جاہل ہے شخص، پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کو گناہ کے انجام کا پتہ نہیں ہے، وہ نہ جاننے کی وجہ سے جرم کرتا ہے کہ اس کو نہیں معلوم کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اور ایک شخص پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے، تہذیب یافتہ ہے، اس کو انجام کا پتہ ہے، نتیجے کا پتہ ہے، پھر وہ جان بوجھ کر کرے تو کون بڑا مجرم ہے؟ اس نے کہا جی پڑھا لکھا، تہذیب یافتہ، وہ زیادہ بڑا مجرم ہے، کیونکہ اس کو تو پتہ ہے کہ اثرات کیا ہوں گے، نتیجہ کیا ہوگا۔ تو فرمایا وہ اگر تمہاری نظر میں جاہل تھے، ان پڑھ تھے، گوار تھے، معاذ اللہ، تو ان کے لیے جب اتنی سخت سزائیں تھیں تو پڑھے لکھے کے لیے تو زیادہ سخت ہونی چاہیے۔ اس کی آنکھیں کھل گئیں، بات سمجھ میں آ گئی، کہنے لگا میں بہت غلط بات کہہ گیا ہوں، توبہ کرتا۔ یہ سمجھانے کا طریقہ۔ تو آج جو لوگ ان سزاؤں کو وحشیانہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے برائی کو بڑھایا ہے یا نہیں؟ اللہ کی طرف سے سزائیں آئی تھیں، سزا دی جاتی تو امن ہوتا، معاشرے میں رواداری بہتری ہوتی۔ انہوں نے کہا نہیں، کھلی چھٹی دو، لائسنس دیے برائی کے لیے، اڈے بنائے، کیا کیا سلسلے کیے۔ تو بولو
یہ لوگ کیا عمل لا سکیں گے؟ پھر رحمت ہوگی، پھر کرم ہوگا؟ نہیں۔ تو سمجھنا چاہیے۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے جو حدیں ہیں، اب ان کو ہم کہتے ہیں حدود اللہ۔ کہیے گا، اللہ کی مقرر کردہ سزائیں، ان کو حدود اللہ۔ تو جو ان میں دخل دے گا وہ مسلمان رہے گا؟ سب کی آواز چاہیے۔ بدلو گے تو نہیں؟ کل کو کوئی کہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے تو آپ کی رائے بدلے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو احکام ہیں ان میں کوئی دخل دے گا تو کیا وہ ایمان والا رہے گا؟ یہ آپ کے سامنے میں نے بات رکھی۔ کیوں رکھی؟ کہ آگے جو بیان ہے سزاؤں کے اور تفصیل ہے، قرآن بتا رہا ہے کہ رعایت ہو سکتی۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے سزا دینے میں تمہیں ترس نہ آئے، ترس نہیں آنا چاہیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد کرو۔ میں اس فرمان کو جب بھی بیان کرتا ہوں نا، میں اندر سے کتنا لرزتا ہوں آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ کھلم کھلا لوگ کہہ دیتے ہیں، میرے منہ پہ وہ لفظ نہیں آتے۔ ایک بڑے خاندان کی عورت نے چوری کی۔ بڑے خاندان سے مراد مشہور، جن کو آپ کہتے ہیں نا یہ پیسے والے ہیں، شہرت والے ہیں، بڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رپورٹ آ گئی، حکم دیا اس کا ہاتھ کاٹو۔ کچھ لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، پھر آزاد کیا نا، منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ یہ ان کے بیٹے اسامہ تھے، حضور ان کو بہت پیار کرتے تھے، اکثر حضور ان کو سواری پہ ساتھ بٹھا لیتے تھے، تو یہ حضور کو پیارے تھے۔ کچھ لوگوں نے حضرت اسامہ سے کہا تم جا کے سفارش کرو کہ یہ بڑے گھر کی عورت ہے، اس کی سزا کو بدل دیں، بدنامی بھی ہوگی، یہ ہوگا۔ یہ حضرت اسامہ لوگوں نے کہا تو چلے گئے حضور کے پاس۔ میرے حضور کو، میرے نبی کو جلال آ گیا، فرمایا تم حدود اللہ میں دخل دیتے ہو، اللہ کے احکام میں دخل دیتے ہو۔ پھر اس کے بعد جو حضور نے اپنی بیٹی کے لیے فرمایا، میں وہ لفظ نہیں کہہ سکتا، فرمایا اگر میری بیٹی بھی ایسا کرتی، تو آپ نے سنا ہوا ہے آگے الفاظ کیا ہے، کیا مطلب؟ اللہ کے حکم میں دخل دیا جا سکتا نہیں۔ فرمایا تم سے پہلی امتیں، قومیں کس لیے برباد ہوئی؟ ان کے بڑے جرم کرتے تھے ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا، چھوٹے جرم کرتے تھے ان کو سزا دی جاتی تھی۔ آج یہی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ بولو، کسی کے لیے کیا ہے اور کسی کے لیے کیا ہے؟ پھر امن کہاں سے آئے گا؟ پھر رحمت کہاں سے ہوگی؟ غلطیاں ہماری ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، ارے یہ تو مولوی جو ہے ان کا تو بس چلے، کسی کو جینے ہی نہ دیں۔ اور جیسی شان والی، راحت والی زندگی مولویوں نے گزاری ہے، تم کیا گزارو گے؟ اب نام لوں مولویوں کے؟ امام اعظم مولوی تھے، داتا گنج بخش مولوی تھے، غوث اعظم مولوی تھے، خواجہ غریب نواز مولوی تھے۔ مولوی کے معنی مولا والا، اللہ والا۔ تو جو زندگی انہوں نے گزاری ہے تم کیا گزارو گے؟ کیوں کہ وہ اللہ کو راضی کرتے ہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے ان پر مہربانی ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ آپ مجھے بتاؤ، داتا صاحب، غوث پاک، خواجہ غریب نواز کسی بادشاہ کے پاس گئے؟ اونچی، آج دنیا کے بادشاہ ان کے قدموں میں جاتے ہیں، پھولوں کی چادریں چڑھاتے ہیں، وہاں دعائیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ والے تھے، انہوں نے اللہ کو راضی کیا، آج ساری مخلوق ان کے پیچھے پیچھے ہے۔ اور ہمارا کیا ہے؟ نہیں جی، فلانا راضی ہو جائے، فلانا راضی ہو جائے، بھلے رب ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے۔ جو ایسا کہتے ہیں کرتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اونچی۔ تو یہ قرآن کا بیان ہے
آپ نے سمجھ لیا؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، چمڑا لیدر کھال سے بنتا ہے نا، چمڑا چھیلنا، چمڑا ضرب الجلد، ضرب الجلد، آپ چمڑے کو چھیلیں. تو یہ جب کسی کے پیٹ پر یا کسی کی پیٹھ پر چمڑا مارا جائے اس کو یہ ضرب کہتے ہیں، یعنی ڈنڈے سے یا اس کا وہ رسی بنا کر جو مارتے ہیں نا، جس کو آپ کوڑا کہتے ہیں، یہ اس کا ذکر ہے. اے شہر والو اور اے احکام قبول کرنے والو، سنو، کوئی اگر زنا کر بیٹھے تو اس کو 100 کوڑے مارو. درہ، کچھ لوگ درہ پڑھتے ہیں، درہ لفظ صحیح نہیں بلکہ کیا ہے؟ درہ یا کوڑا مارو. کوڑا آپ کی زبان میں کہتے ہیں، تو وہ مارو. کیوں کہ اس نے اپنی جلد کو جو تسکین پہنچائی ہے، اب اس کو سزا ملے. یہ سزا پا کر گناہ سے پاک ہو جائے گا اور باقی لوگوں کو نصیحت ہو جائے گی. جب سزا دی جائے کسی کو تو اس کو برا کہنا نہیں چاہیے. برا کہنا، اونچی بولیں. یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ مجھے کسی کا جرم معلوم ہے اور میں جگہ جگہ کہتا پھر رہا ہوں فلانا ایسا ہے. ارے تمہیں پتا ہے وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے. ہو سکتا ہے اس جرم والے نے سجدہ کر کے توبہ کی ہو اور توبہ کر کے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو گیا ہو، اور میں برائیاں کر کے اپنے آپ کو برباد کر رہا ہوں. تو ہمیں اگر کسی کا جرم معلوم